वतना ते वल्लों आ दिल पौंदा से वतना ते वल्लों आ दिल पौंदा से संगियो न वल्लों आ दिल पौंदा से वतना ते वल्लों आ दिल पौंदा से वतना ते वल्लों
مجھ کو حیرت کی صلیبوں سے اتارے کوئی، مجھ کو حیرت کی صلیبوں سے اتارے کوئی، بے صدا شہر میں رو کر ہی پکارے کوئی۔ اس نئے دور میں بچوں پہ یہ کیا وقت پڑا، آگ میں جھونک گیا ان کے غبارے کوئی۔ امیلیہ صادق اور جوزف قدیر ملک کی طرف سے آپ سب کو سلام قبول کو۔ ہمارا اور ہماری ٹیم کا مقصد آپ لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلانا ہے جس کو ہم لوگ جانتے تو ہیں لیکن کبھی ڈیپلی اس بات کے بارے میں سوچا نہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو ہم کیسے کامیاب انسان بنا سکتے ہیں۔ اور آج دور حاضر میں ہم معاشرتی طور پر اپاہج ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارا نوجوان اپنی ڈگر سے بھٹک چکا ہے۔ شاید بائبل مقدس میں آج کے دور کے نوجوان کے لیے ہی یہ آیت لکھی گئی ہے، دیکھ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے۔ دوستو، آج اس خوبصورت شام یوتھ کانفرنس میں آپ تمام احباب کو دل کی اتحا گہرائیوں سے خوش آمدید، ویلکم اور جی آیانو کہتے ہیں۔ میں آج انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں اپنے باطن میں، اس لیے کہ جب یہاں ڈھول دھمکا ہو رہا تھا تو میرے اندر ایک بچہ جو تھا وہ متحرک تھا، جو مچلتا تھا کہ وہ اس میں شریک ہو جائے، اور میں نے اپنے آپ کو بہت قابو میں رکھا ہے، جو تھوڑا سا خلاف معمول رہا ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شادمانی کی انتہا تھی۔ آج میں سب سے پہلے فادر نوید، فادر ندیم، سسٹر این، سسٹر موری، مانیکا، مناد صاحبان، جتنے ملتان سے 2 سسٹرز آئے ہیں، سسٹر الزبات اور سسٹر نورین، سسٹر نجمہ، یہ جو تحریک بیداری کے ممبران ہیں، ان کو جو دیگر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو آج کے دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے عزیز جانا کہ ایک دن اس بات پر سوچ بچار کریں کہ دور حاضرہ میں مسیحی نوجوان بے راہ روی کا شکار کیوں۔ میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا، لیکن چاہوں گا کہ میں اس موضوع پہ غور کرنے سے پہلے جو کچھ ضروری ہے وہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھوں، یعنی میں صرف الہی حوالے سے بات کروں گا۔ I ask apologies from Sister Anne for not being able to speak in English. I might try here and there if I get inspired. اور میں دراصل اس موضوع پہ یقین نہیں رکھتا، چونکہ پہلے ایسے جیسے فیصلہ ہو چکا ہے کہ دور حاضر میں مسیحی نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے۔ میں صرف علمی سطح پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور اس لیے کہ یہاں پہ پہلے سے یہ تسلیم کر دیا گیا، کچھ بغیر اس پہ تحقیق کیے، بغیر اس پہ سوچ بچار کیے، بحث کے بغیر کوئی نتیجہ نکالنا میرے خیال ٹھیک نہیں ہے، لیکن شاید یہ اچھا ہے۔ بہرحال اس لیے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تاکہ پکڑا نہ جاؤں یا غلط نہ کہوں، دروغ گوئی نہ کروں۔ میں نے چاہا ہے کہ کلام مقدس کی روشنی میں ایمان کے حوالے سے نوجوان جو ہے اس کے کردار پر، اس کے بلاوے پر تھوڑا سا تعارف پیش کیا جائے، اور فادر ندیم نے حوالہ دیا ہے حضرت تیموتھوس کا، جس کو جب مقدس پولس نے مسح کیا تو ایک چیلنج پیش کر دیا، کیوں کہ یہ ابھی جوان تھا، جوان پاسٹر، اور اس کو مسح کیا تو اسے کہا گیا دیکھ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ اور یہ جو ہے چیلنج ہمیشہ اس نوجوان پاسٹر کے لیے
راہ تیار کرتا تھا کہ وہ کیسا ہو اپنے بلاوے کے لحاظ سے، کس طرح وہ اس بات کی بشارت دے کہ وہ خداوند یسوع کو مانتا ہے۔ اور دوسری تلاوت جو ہے وہ لوکا کی انجیل 10ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں ایک نوجوان آ کے یسوع سے کیا کہتا ہے؟ سوال کرتا ہے۔ کیا سوال کیا ہے جی؟ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اور عجیب بات ہے، یسوع اس کو جواب تو دے دیتا ہے۔ جواب یسوع کا کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو بندہ ہے یہ شرع کے حوالے سے چاہتا ہے جانے کہ اس کا جواب کیا ہے، صرف یہاں تک، استدلال تک، ذہنی جو سطح ہے اس تک۔ اور یسوع مسیح پرانے عہد نامے کے 2 حوالوں سے اس کا جواب دیتا ہے، ایک حوالہ تثنیہ شرع سے اور دوسرا لیویٹیکس کو کیا کہتے ہیں، دوسری جو کہ ہاں جی ایک 2 آیات کو خداوند یسوع ملا کے کہتا ہے۔ کیا؟ پہلی بات کہ تو اپنے خداوند کو اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیدا کر، اور اس کے ساتھ دوسرا حکم کیا کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنے برابر پیار کر۔ اب یہ جو 2 حوالے پیش کیے ہیں یسوع مسیح نے، اس کے ساتھ اپنا حوالہ جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اور اپنا حوالہ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے اپنی پہچان جو ہے وہ پیش کر دی ہے، اپنے ہونے کا جو مقصد ہے وہ روبرو کر دیا ہے، اور وہ راہ جس کے لیے وہ خود اپنے آپ کو کہتا ہے وہ ظاہر کر دی ہے، چونکہ اس نے کیا کہا؟ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ مطلب کہ زندگی کا جو مقصود ہے مقبل طور پر حتمی جو ہے، اس کے لیے کیا درکار ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کو پیار کر، اور تو اپنے ہمسائے کو اپنے برابر پیدا کر۔ یہ جو ہے ایک بنیاد ہے ہر مومن اور مومنہ کے لیے، اور اسی حوالے سے نوجوان جو ہے وہ بھی پہچان کرے گا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ نوجوان کے لیے ہمیشہ ایک سوال ہے، اور بہت سنجیدہ سوال ہے، جسے عام طور پر مجھ جیسے لوگ جو ہے وہ سادہ طریقے سے کہہ دیتے ہیں۔ کیا؟ تیری کون سی ہے منزل، تیرا کارواں کہاں ہے، او جانے والے راہی تیرا حاشیہ کہاں ہے، تیری کون سی ہے منزل۔ اور نوجوان جو ہے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع پر غور کرتا ہے، اور میرے خیال ہے یہی سوچ جو ہے وہ آپ سب کو یہاں لے آئی ہے کہ نوجوان جو ہے اس کے لیے کون سی راہ ہے، کس حوالے سے نوجوان جو ہے وہ راست ہے یا نہیں۔ تو آج جب الہیاتی طور پر اس پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہے، اگر اسے موضوع کے طور پہ پیش کر دیا جائے، یہی ہے جو خداوند یسوع نے پیش کی ہے۔ اور ہم مت بھولیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جسمانی طور پر عین جوانی میں اپنا کام کر گیا، اور اس کا کام تمام ہوا۔ جب اس نے کہا تمام ہوا تو جس مشن کے لیے وہ آیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا، اور وہ مشن جو ہے اس زندگی کے حوالے سے جسے وہ اثر نو بحال کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہ زندگی کیا تھی؟ وہ خداوند کی طرف سے خوشخبری دینا کہ خدا جو ہے وہ کہیں چھپا بیٹھا نہیں ہے، بلکہ ایسا خدا ہے جو بڑا فکر مند ہے اپنے بچوں کا، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا، اور اس نے چاہا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی غافل نہ رہیں کہ وہ ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور مقصد وہ کیا ہے؟
खुदा को प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने बराबर, अपनी मानद प्यार करना, इसी में सारी ज़िंदगी जो है उसका मंशूर है। और इसी में फ़लसफ़ा है, वो फ़लसफ़ा मौजूद है जिसमें ज़िंदगी जो है अपनी गहराई के साथ, अपनी वसअतों के साथ पहचान देती है, उसे कबूल किया जाता है उस फहम और फहमीद के साथ जो खुदावन अपने लोगों को अता करता है, और जिसके साथ नौजवान जो है वो भी अपनी पहचान करता है कि वो कौन है। मुझे याद आ रहा था आज पुरानी सदी का वो ज़माना, 1980 की बात है, जब मैं यहाँ आया था और अपनी कहानत के पहले ही साल में, और यहाँ पर मैं हम कई लोगों से कह रहा था हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, क्योंकि वो जो वक्त करीबन 1 साल में रहा हूँ और उसमें नौजवान जो है मुझे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वह उस वक्त के जो नौजवान थे वो आज भी नौजवान हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये नहायत ही शानदार बात है कि वो अपनी जवानी को भूले नहीं और वो इस जवानी को छोड़ते भी नहीं है। और यही एक शानदार बात है इलाही हिसाब से जो खुदावंद जो है देता है नौजवान को। नौजवान होता क्या है, अगर हम आम इल्मी सतह पर, दुनियावी सतह पर देखें तो ये ऐसा ज़िंदगी का दौर है जब जवानी होती है, जब जो इंसान है उसका तख़य्युल जो है वो बुलंद तरीन होता है, जब वो ख्वाब देखता है, जब वो शबाब जो है उसकी इंतहा को छूता है, जब उसके जिस्म में जो है वो अंगड़ाइयाँ जो हैं वो अपना आप दिखाने लगती हैं, जब उसकी आँख जो है वो देखने की जुस्तजू करती है, जब उसका दिल है धड़कने से बाज नहीं आता, जब उसके अंदर अजीब तरह की बेकरारी पैदा हो जाती है। और ये वो है हालत जिसको नौजवानी कहते हैं, जब खुदा की दी हुई नेमतें जो हैं वो एक लतीफ़ सा तजुर्बा देते हैं इंसान को, और वहाँ जो इस कैफियत में जो होता है उसको देखने वाले कई जो बुजुर्ग हैं वो हंसते हैं, हंस देते हैं जी। और कई नौजवान जो है जो देखते हैं वो मुस्कुरा देते हैं, और इसी बात को जो आँख वाले हैं वो देख के खुश हो जाते हैं, और उनको अपनी जवानी है अपने अंदर वो ऊद करती महसूस होती है, और वो कहने लगते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, बिल्कुल जैसा मैंने महसूस किया था। हाँ जी। और दर हकीकत ये जवानी की जो बात है, कई लोग जो है आम सतह पे इससे हकारत करना लगते हैं, देखो जी मुंडे ने, देखो देखो जी कुड़िया ने अपने दौर से काम कर दिया, सोनिया सोनिया नेक नेक गला करते सा कुड़िया छिच कर रही है करेगी है, यानी ये। लेकिन ये जवानी है जो हर इंसान जो है चाहता है उसके अंदर हमेशा कायम रहे, और सबसे ये जो बसीरत है, ख्वाब देखने की जो बात है, जिससे इंसान जो है वो मुसलसल जवान रहता है और इस जहान को मुसलसल जवान देखना चाहता है, इसके शबाब में देखना चाहता है, ये वो कैफियत है। और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर कोई ये तासर दे कि नहीं नहीं ये तो मुंडे ने, ये तो कुड़िया ने, तो ये ज़रा इससे आगे हट के आगे चलने की बात करें। तेरी कौन सी है मंजिल, तेरा आशियाँ कहाँ है। ये सिर्फ इस बात पे नाज करना नाकाफ़ी है कि हम तो जवान हैं जी, हम तो रीढ़ की हड्डी है। अब भाई आप रीढ़ की हड्डी हो या अंगूठे की हड्डी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये ठीक है, आपने इससे सिर्फ ये जो है किसी ने कहा था ये लफाजी की बात नहीं है, ये हकीकत की बात है कि जवानी का जो आलम है हर कोई देखना चाहता है, और जो इससे खौफज़दा है वो मेरा ख्याल है गौर करें फिर से वो क्यों है। और मैं थोड़ा सा अजीब रहा हूँ जवानी में भी, तो कई लोग, मैं बड़ा खुश हूँ कि उस वक्त कोई आज था एक जवान उस वक्त का मुझे कह रहा था हाँ भाई, तो मैंने कहा शुक्र है जवानों से मुझे रगबत रही है, इसलिए कि मेरी बातें अजीबो गरीब थी और जवान जो है वही से कबूल करते रहे हैं।
اور آج بھی کرتے. شکر ہے آج کل بزرگ بھی کرنے لگے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جوانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. خدا کا شکر ہو, یہ بات ہے. اب یسوع مسیح جو ہے, میں نے اس کی مثال دی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں ہوں راہ, حق اور زندگی, اور اس نے بوڑھا ہو کر نہیں کی. اس نے عین جوانی میں یہ بات کہی ہے, اور اس نے عین جوانی میں اس مقصد حیات کو پورا کیا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. آج ہماری دنیا کے جو مسائل ہیں اس کے اندر جو جوان ہے اسے اس راہ کے حوالے سے, یہ جو راہ مستقیم جس کو کہتے ہیں, راہ صداقت آپ کہیں, اسے کوئی نام دے لیں کہ اسے سامنے رکھنا ہے اس زندگی کے حوالے سے جس کا پھر یسوع جو ہے پرچار کرتا ہے. اور وہ کیا, وہ جب زندگی کی بات کرتا ہے تو وہ اپنی بات نہیں کرتا, کیا کہتا ہے, دوسرا جو انسان ہے اس کے حوالے سے مجھے اپنی پہچان دیتا ہے. صرف خدا کے متعلق باتیں کرنے یہ زندگی کافی نہیں ہے. اگر خدا کے ساتھ صرف باتیں کرنی ہیں تو جا کے آسمان پہ کرو, زمین پہ جو ہے زمینیوں کے ساتھ, ان کے ساتھ بات کرو. اس لیے یسوع نے کہا ہے اپنے ہمسائے کی فکر کرو, اس کے ساتھ اپنے آپ کو پہچانو. تو یہ جو ہے اس کا جو مذہبی پہلو جو ہے یہی ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں ہمارا صرف یہی مدعا نہیں کہ زندگی کی تمام تر نعمتیں جو ہیں انفرادی طور پر پالیں, اپنا کیریئر بنا لیں, اپنا نام بنا لیں, اپنے کوٹھے بنا لیں, یا کوئی اور محل جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں علامتی طور پر کہہ رہا ہوں, لیکن جب تک اس کا تعلق جو ہے اپنے دوسرے جو دوست ہے, جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ نہیں, تو یہ زندگی جو ہے مکمل زندگی نہیں. اب میری یہ دعوت فکر ہے کہ اس تناظر میں آج کا نوجوان جو ہے وہ دیکھے کہ میں راہ روی کا شکار ہوں یا راہ صداقت پہ ہوں. صرف کسی کے کہنے سے نہ مان جائیں کہ فلاں فادر کہتا ہے, یا فلاں جوگی کہتا ہے, یا فلاں دہانا کہتا ہے, بلکہ خود اپنے آپ کو آئینے کے سامنے دیکھیں, اور وہ آئینہ ہے کون, یسوع مسیح, جو کہتا ہے میں ہوں راہ, میں ہوں حق, میں ہوں زندگی. اس لیے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ زندگی سے دامن نہیں چھڑانا چاہتا, وہ زندگی کو برپا کرنے کے لیے, زندگی کو مارنے کے لیے تیار ہے. اور وہ زندگی جو باہر نہیں, دوسروں پہ بندوقیں چلانے کے لیے نہیں, جو کہتا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, جو دوسروں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. کسی کے لیے اپنی جان دے دینا محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. یسوع مسیح نے یہی دکھایا ہے. محبت وہ جو قربان ہوتی ہے, وہ محبت نہیں جو محض لمحاتی لذت ہے. اس میں محبت میں وہ درد کی کیفیت ہے جس کے ساتھ انسان ہم دردی کرتا ہے, دوسروں کے درد میں شامل ہو جاتا ہے. اور یہی وہ زندگی کی تحریک ہے جو راہ صداقت کو عمل میں لاتی ہے, اور یہی وہ راہ ہے جو حق ہے, جو زندگی ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, نوجوانوں, جب محبت کی بات ہو تو بات ختم ہی نہیں ہوتی, تو یہ بات ختم نہیں ہوگی. اور اب اس لحاظ سے آج نوجوان کی بات کی جاتی ہے تو ختم نہیں ہوگی. میں نہیں چاہتا یہ بات ختم ہو جائے, کیونکہ کیا کہتے ہیں, گل مکے نا سجن نال میری, اور ربا تیری رات مک گئی. میں نہیں چاہتا ایسا ہو, ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور خدا کرے کہ یہ جو عالم ہے یہ ختم نہ ہو, اور آپ کی جوانی جو ہے وہ اپنی رعنائیوں کے ساتھ اپنی خوشبو جو ہے وہ پھیلاتی رہے ہر سو, ہر طرف, کلیسیا کے اندر, کلیسیا کے باہر, پاکستان میں, بلکہ دنیا میں.
मौका मिला तो फिर इस लिहाज से और बातें होगी। एक ही बात याद रखें कि खुदा ने नौजवानी को खुसूसी बरकत दी है। खुदा जो हमारा खुदा है उसने चाहा है कि हमारे बूढ़े जो हैं वो भी नौजवान हो। योएल नबी की जो रोयत है उसके हवाले से जब पेंटेकोस्ट आया था तो यही कि आज वो बात पूरी हुई है कि तुम्हारे बूढ़े जो हैं वो क्या देखेंगे, वो भी नहीं जी नौजवान रोया देखेंगे, बूढ़े ख्वाब देखेंगे। है गल मजेदार भाजी शाहीन साहब, अज मैं ख्वाब वेखना ते कोई बुरी अजीब गल नहीं, साडा खुदा चाहता है ख्वाब देखना मना नहीं करता। देखो ये ख्वाब जब देखता है, जब कहते हैं कि फलां ने ख्वाब देखा और उसकी ताबीर आज हुई है, इस लिहाज से नौजवान जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। बात यह है कि वो जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार है, उसको देनी है, उसको अपने ऊपर कंधों पे कबूल करनी है। एक महीना हुआ मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें अमेरिका से किसी ने लिखा था कि वहाँ पे आजकल उन्होंने सर्वे किया कि 70% जो जवान है उनको अपने दीन से बड़ी उल्फत है। तो वो बता रहे थे हम पाकिस्तानियों को जो कहते हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा था, कि याद रखें कि ये नौजवान है जिनको बागडोर संभालनी है अमेरिका की, तो इस अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। ये है नौजवानी का जो पूरा अमल, उसमें जो उसका मकसूद है, और इसके लिए आप जो है इस लिहाज से आप फैसला करें कि नौजवान वो राह पे सही है या नहीं, कहाँ तक है और कहाँ तक होना चाहिए। सिर्फ इससे बात पूरी नहीं होगी कि सिर्फ ये कहना कि हमारे नौजवान बेराह रवैये का शिकार है, बल्कि तज़किया करें कौन शिकार है और क्यों शिकार है, ये भी ज़रूरी है। कौन शिकार नहीं तो उससे क्या है हासिल। तो मैं इस लिहाज से चाहूँगा कि अपनी इस बहस को जारी रखें। आज की ये दुआ जो है ये तो दुआए बरकत है, ताकि जवानी का जो हुस्न है ये बहाल हो और उसका तमाम तर फल जो है आज हमारी दुनिया को मिले। देख कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। खुदावंद करे कि ऐसा ही हो। खुदावंद आप सबको अपनी बरकत पे माला माल करे। आमीन।